نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ أعزاء المشاہدین الکرام، آج کی اس نشست کے لیے جس لفظ کا قرآن کریم میں سے ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے لفظ رحمت۔ لفظ رحمت کی خاصیت یہ ہے کہ یہ لفظ قرآن کریم میں دو طریقوں سے لکھا گیا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ یہ لفظ رحمت میں جو تا ہے، تائے مفتوحہ یا تائے مبسوطہ جسے بولتے ہیں، اور عام طور پر ہمارے یہاں لمبی تا کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ لفظ رحمت تائے مربوطہ کے ساتھ ہے، یعنی گول تا۔ اب لفظ ایک ہے لیکن اس کی بناوٹ چونکہ چینج ہے، اس بناوٹ کی وجہ سے باوجود اس کے کہ لفظ ایک ہے لیکن اس کے معنی مختلف ہیں۔ وہ اس طرح کہ جہاں لفظ رحمت میں تا مفتوحہ ہے یعنی لمبی تا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ رحمت کھل چکی اور اس رحمت کی وضاحت کامل طور پر ہو چکی، اور یہ رحمت بڑی شدت اور امتحانات کے بعد حاصل ہوئی۔ جبکہ تائے مربوطہ جو ہے، تا گول تا، لفظ رحمت تائے مربوطہ کے ساتھ جہاں پر آیا ہے، اس رحمت سے مراد وہ رحمت جو کہ ابھی کھلی نہیں ہے، کہ یہ رحمت ابھی مکمل طور پر واضح نہیں ہوئی ہے، یہ رحمت ابھی بند ہے، اس رحمت کی امید کی جاتی ہے اور یہ رحمت ابھی ملنی ہے۔ تو یوں لفظ رحمت باوجود اس کے کہ ایک ہے لیکن اس کے حرف تا کے مختلف ہونے کی وجہ سے اس کے معنی میں بھی چینجنگ ہو گئی۔ اب اس لفظ رحمت کو قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ وہ اس طرح کہ جب آپ سورہ ہود کی تلاوت کرتے ہیں تو سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان موجود ہے، قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیہ۔ تو اس فرمان باری تعالیٰ کے اندر آپ دیکھیں کہ لفظ رحمت جو ہے تائے مفتوحہ کے ساتھ ہے، لمبی تا کے ساتھ ہے، تائے مربوطہ کے ساتھ ہے۔ اسی طرح سورہ مریم کے اگر آپ تلاوت کرتے ہیں تو وہاں پر بھی ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا میں لفظ رحمت جو آیا ہے، یہاں پر بھی لفظ رحمت میں تا مفتوحہ ہے، تائے مربوطہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر سورہ روم کی تلاوت کرتے ہیں تو وہاں پر بھی فرمان باری تعالیٰ ہے فانظر الی آثار رحمت اللہ، تو یہاں پر بھی لفظ رحمت تائے مفتوحہ کے ساتھ ہے، یعنی لمبی تا کے ساتھ ہے، تائے مربوطہ کے ساتھ ذکر نہیں کیا گیا۔ اور جیسا کہ ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ تائے مفتوحہ اس کا معنی یہ ہے کہ رحمت کھل چکی ہے اور یہ بڑی آزمائش اور امتحانات کے بعد ملی ہے۔ اب ان آیات کا ترجمہ اگر آپ دیکھیں تو جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ سورہ مریم کے اندر، تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو رحمت کی صورت میں یحییٰ علیہ السلام عطا فرما دیا، تو یہ رحمت کھل چکی، کیونکہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، کہ ہم آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتے ہیں زکریا۔ تو یہ جو یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں جو رحمت عطا کی یہ کھل چکی تھی، تو اس لیے یہاں پر تا کو بھی بند نہیں کیا بلکہ لفظ رحمت میں تا کو مفتوحہ ذکر کیا، لمبی تا کر کے ذکر کیا۔ اسی طرح فانظر الی آثار رحمت اللہ کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو فانظر الی آثار رحمت اللہ، یعنی اللہ کی رحمت کو غور سے دیکھیں، تو اب یہاں پر بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ دیکھیں اللہ کی رحمت کو غور سے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ سامنے وہ رحمت موجود ہے، اس کے آثار موجود ہیں، تو یعنی کہ وہ رحمت کھل چکی ہے۔ اسی طرح سورہ ہود میں فرمایا قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیہ، تو یہاں پر بھی لفظ رحمت میں تا مفتوحہ ہے، لمبی تا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے لخت جگر کی خوشخبری سنا، تو وہاں پر بھی وہ رحمت مل چکی، اس وجہ سے وہاں پر بھی لفظ رحمت میں تا کو مفتوحہ ذکر کیا، یعنی کہ کھلی ہوئی تا، لمبی تا، چونکہ رحمت مل چکی اسی وجہ سے رحمت کھل چکی، تو وہاں پر لفظ رحمت میں تا کو بھی کھول کر ذکر کیا۔ اب دوسری جانب آپ دیکھ لیں لفظ رحمت جو کہ تائے مربوطہ کے ساتھ ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران میں فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، یہ جو لفظ رحمت ہے وهب لنا من لدنك رحمة، تو یہاں پر لفظ رحمت میں تا مربوطہ رکھی، کیونکہ یہاں پر اس رحمت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، رب سے التجا کی جا رہی ہے کہ مولا وہ رحمت ہمیں عطا کر دے اپنی جانب سے، تو یعنی وہ رحمت ابھی مطلوب ہے، تو یہاں پر ابھی وہ رحمت کھلی نہیں، تو اس لیے رحمت میں تا کو بھی مربوط رکھا اور گول تا کے ذریعے اس کو ذکر فرما دیا۔ اسی طرح فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، تو یہاں پر فَسَيُدْخِلُهُمْ کا معنی یہ ہے کہ وہ عنقریب انہیں رحمت میں داخل فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ لفظ رحمت میں جو بیان کیا کہ انہیں عنقریب داخل کر دے گا، یعنی وہ ابھی رحمت میں داخل نہیں ہوئے
تو وہ عنقریب داخل ہوں گے، یعنی وہ رحمت ابھی کھلنی ہے. تو یہاں پر لفظ رحمت میں تا کو مربوط رکھا، یعنی لمبی تا نہیں بلکہ گول تا کے ساتھ ذکر کر دیا، کیونکہ ابھی رحمت کھلی نہیں ہے، اس لیے رحمت میں تا کو بھی کھولا نہیں بلکہ اس کو مربوط ذکر کرا. اور اسی طرح سورہ زمر میں فرمایا وَيَرْجُو رحمت ربی، کہ وہ اپنے رب کی رحمت کی امید کرتا ہے. تو امید کرتا ہے یعنی کہ وہ رحمت ابھی ملنی ہے، اس رحمت کی امید لگائے بیٹھا ہے. تو اس لیے وہاں پر لفظ رحمت میں تا کو مفتوحہ نہیں بلکہ مربوطہ ذکر کر دیا. اسی طرح سورہ انبیاء کی وہ آیت جس کا ترجمہ ہر ایک بندہ جانتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو یہاں پر بھی لفظ رحمت دیکھیں تائے مربوطہ کے ساتھ ذکر کیا گیا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے حبیب کو رحمت بنا کر تمام جہانوں کے لیے بھیجا، یہ رحمت ابھی کھلنی ہے مزید. اس رحمت کی ابھی مکمل طور پر وضاحت نہیں ہوئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور آپ کے فضائل اور مناقب کو مزید ابھی بیان کرنا ہے، ابھی یہ رحمت کھلنی ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ آپ کی شان محبوبی دکھائی جانی ہے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ابھی جو شان محبوبی ہے وہ ابھی دکھائی جانی ہے. اس لیے یہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا، تو یہاں پر لفظ رحمت جو ہے تائے مربوطہ کے ساتھ ذکر کیا گیا، نہ کہ تائے مفتوحہ کے ساتھ. اشارہ اس طرف کرتے ہوئے کہ یہ رحمت ابھی مزید اس کے مناقب اور فضائل کو ابھی کھلنا ہے، اور وہ قیامت کے دن اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو مقام محمود پر بھی فائز فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے.